الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الیہ ترجعون۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ تم لوگوں پر تعجب ہے، کیسے تم اللہ تعالی کا انکار کر دیتے ہو جبکہ تم موجود نہیں تھے، عدم تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ گویا تم موت کی حالت میں تھے، کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہی اللہ ثم یمیتکم، وہی تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اس کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ وہ اللہ جس کے دلائل تم دیکھتے ہو، جس کی نشانیاں تم دیکھتے ہو، ظاہر ہے تم نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا، تم ہمیشہ سے نہیں ہو، تم نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تعجب ہے، حیرت ہے، یہ قابل تسلیم نہیں ہے، انکار کے لائق ہے کہ انکار کر دو۔ کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے؟ کچھ نہیں تھے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ اسی نے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، اور یہ نہ جانو کہ مر گئے تو ختم نہیں، جیسے وہ کچھ نہیں تھے تم کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور تمہارے سارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ نے جس نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی ہے، جب یہ مہلت حیات ختم ہو جائے گی تو تمہیں مر کے دوبارہ اس اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، وہ تمہیں زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا اپنے سامنے، اور بھرپور بدلہ دے گا۔ تو جب تم پوری طرح سے اللہ کے تصرف میں ہو، اللہ کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر اس کے دینی احکام پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے معاملات میں تم پوری طرح اس کے تابع ہو، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب چاہا اس نے تمہیں پیدا کیا، اور جب وہ چاہے گا تمہیں موت دے گا۔ تو تم پوری طرح سے اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے موت اور زندگی کے معاملے میں اللہ کے تصرف کے ماتحت ہو، تو دینی احکام میں اس کی تابعداری اور فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہے، یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ آدمی اس اللہ کا انکار کر دے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرے، اس اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، اس اللہ پر ایمان لائے، اس کے عذاب سے ڈرے، اور اس کے ثواب کی امید رکھے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا پرہیزگار بندہ بن کے رہے، اس پر ایمان لا کر اس کا اطاعت شعار بندہ بن کے رہے، اس کے احکام پہ چلنے والا بندہ بن کے رہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر، اس کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔